نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے ایک مختصر سا چھوٹا سا واقعہ قرآن مجید میں جو آتا ہے ایک عورت کے تعلق سے، ایک خاتون کے تعلق سے، جو ایک بہت بہترین مثال، ایک بہت بڑی مثال ہے. خواتین کے لیے تو مثال ہے ہی، لیکن اس میں مردوں کے لیے بھی مثال ہے. وہ کیسے؟ ابھی آپ ذرا اس کو غور سے سنیں گے اور جانیں گے تو آپ کے علم میں بات آئیں گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ تحریم 66 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 11 ہے. ایک اپنے خاص بندی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو مختص کیا، خاص کیا ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتِ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایک مثال بیان کی ہے جو ایمان لائے ہیں. مطلب یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جو اتنے لوگ ایمان لے آئے سب کے لیے ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ یہ اگزامپل آپ کے لیے بھی دے رہا ہے، آپ کے لیے بھی دے رہا ہے، سب کے لیے، تاکہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کے لیے اللہ ایک مثال دے رہا ہے، ایک ایگزامپل دے رہا ہے. ہم بولتے ہیں نا مثال، آئیڈیل، ایگزامپل. کسی خاص کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، خاص کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے ایک ایگزامپل دے رہا ہے، ایک مثل دے رہا ہے. وہ کس کی مثل ہے؟ امرأت فرعون، فرعون کی بیوی کی. پھر آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا. اور آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جو ان کے الفاظ نقل کیے حضرت آسیہ کے، وہ نجنی من فرعون، اور مجھے فرعون سے نجات دے، وعملہ، اور اس کے عمل سے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے. جو فرعون کی قوم ہے وہ ظالم قوم کہا گیا ہے اس کو. تو یہاں پر علماء نے اور مفسرین نے بہت گہری بات لکھی، کہا کہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے، اس کو اگر ہمارے نوجوان مرد اور عورت سمجھ جائے اس ایک آیت کو، تو زندگی کا طرز بدل جائے گا، زندگی کا رخ بدل جائے گا، آپ کا رہنے کا طریقہ بدل جائے گا، لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی اس بندی کے الفاظ اتنے پسند آئے کہ اس کو قرآن میں لکھ دیا. جو کئی ہزار سال بعد ایک آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اترنے والی ہے قرآن، اس میں ہزاروں سال پہلے ایک عورت نے اپنے محل کے اندر تنہائی میں جو دعا کی تھی، جس کو کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس الفاظ کو قید کر لیا قرآن میں. تو آپ اس عورت کا مقام سمجھیے اب کتنا بڑا ہے. تو آسیہ کے تعلق سے آتا ہے. یہ آسیہ، جس کو ہم علیہ السلام بھی لکھتے ہیں، کیونکہ علیہ السلام نیک بندوں کے آگے لگایا جا سکتا ہے، جو قرآنی شخصیات ہے خاص طور سے، نبیوں کے آگے تو ہوتا ہی ہے. تو علیہ السلام ایک دعا ہے سلامتی کی، کہ ان پر سلامتی ہو اللہ کی. یہ ان کے لیے خاص پریز ہے، دعا ہے.
تو آسیہ علیہ السلام بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو حضرت آسیہ کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے. ان کے تعلق سے آتا ہے یہ ایک بہت ہی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. ان کے والدین بھی بہت نیک صفت لوگ تھے. بہت سارے جو ہے مفسرین نے اور جو ہے تفسیر نگاروں نے اور اپنے قصص کے اندر اس کو بیان کیا، جو کتابیں انہوں نے لکھی جیسے قصص الانبیاء امام ابن کثیر کی بھی ہے. کہا کہ یہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور یہ عورت بھی بہت ہی پاک باز اور نیک عورت تھی اور خوبصورت بھی تھی. فرعون جو زمانے میں تھا، جس کو رحمسیس سیکنڈ کہا جاتا ہے، جو ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جو واقعہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا نا، تو اس نے ان سے جبرن شادی کی. اس کا ارادہ نہیں تھا نکاح کا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فرعون ایک ظالم شخص ہے اور یہ کفر پر ہے، اپنے آپ کو خدا بولتا ہے. یہ بات حضرت آسیہ کو پسند نہیں تھی. فرعون جو کہ پورے ملک کا بادشاہ تھا، اس نے دھمکی دی اگر حضرت آسیہ اس سے نکاح نہیں کریں گی تو وہ ان کے پورے خاندان کو قتل کر دے گا. تو اپنے خاندان والوں کو بچانے کے لیے حضرت آسیہ نے نکاح میں ہاں بھر دی اور اس نے زبردستی ان سے نکاح کر لیا. لیکن وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھی اور وہ عورت ایمان لائی تھی موسیٰ علیہ السلام پر. جب موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے، اپنی نشانیاں پیش کی، قوم نے انکار کیا، تو چند ہی لوگ ایمان لے کر آئے تھے. بنی اسرائیل، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اس قوم سے تھے، اس لیے بنی اسرائیل تو ایمان لے آئی تھی. لیکن وہ بھی بڑے کیسے تھے آپ نے دیکھا، میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا کیسی قوم کی ہو. ایمان تو لے آئے لیکن نبیوں کی کتنی تکذیب کرتے تھے اور کتنی نافرمانی کرتے تھے. اس کے علاوہ چند لوگوں کا ذکر آتا ہے جس میں حضرت آسیہ ہے. حضرت آسیہ کا ذکر آتا ہے. ایک عورت کا ذکر آتا ہے جس کا نام جو ہے سمعہ تھا اور کسی نے اس کا نام معاسا لکھا ہے، دو الگ الگ. میں آخر میں اس کا بھی واقعہ بیان کرتا ہوں اس عورت کا. یہ فرعون کے بیٹی کی نوکرانی تھی، کام کرنے والی. دیکھیے ایک رانی ہے ایک نوکرانی ہے، دونوں ایمان لے آئے. مطلب اللہ کے نزدیک آپ کا اسٹیٹس، آپ کا مقام، پوزیشن کیا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر باقی رکھا قیامت تک کے لیے. تو اس کا بھی ذکر ہم لیتے ہیں. تو فرعون کی بیوی آسیہ اور وہ جو نوکرانی کا ذکر آتا ہے سما کا، اور وہ ایک شخص تھا جو شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آتا ہے. قرآن میں ذکر ہے نا، میں نے بتایا نا آپ کو، موسیٰ علیہ السلام کو آ کر جس نے کہا تھا موسیٰ یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں کے سردار تمہیں قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں. وہ ایک شخص ایمان لے کر آیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی فیملی تھی اور ان کے خاندان اور قبیلے والے. اس میں بھی اکثر لوگوں نے بعد میں شرک کیا. آپ جانتے ہیں جب وہ دریا سے پار ہوئے تو کہنے لگے موسیٰ سے کہ ہمیں بھی ایسا بچڑا بنا کے تو جیسی عبادت کرنے کے لیے دوسری قوم کرتی ہے. خیر، اب یہ نیک لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے باقی رکھتا ہے. ہم نیک بنیں گے، اللہ کو یاد کریں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی اور کہا کہ یہ مثال کس کے لیے ہے؟ تمام ایمان لانے والوں کے لیے عورت جو ہے ایک مثال ہے. مثل کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ بہترین مثال دی اللہ تعالیٰ نے. تو حضرت آسیہ سے اس نے نکاح کیا. وہ ظلم اور جبر کرتا تھا لوگوں پہ، لیکن اس کو آسیہ سے محبت تھی، اس لیے ان کے کہنے پر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. واقعہ جانتے ہیں نا آپ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو صندوق میں بہا دیا تھا رکھ کر ندی میں، اور وہ ندی بہتی تھی فرعون کے محل سے. حضرت آسیہ نے اس بچے کو اٹھا لیا اور فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کر، یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. فرعون بولا کہ تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. لیکن حضرت آسیہ کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر رکھا گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، وہ ایک پرنس کی طرح لائف میں گزارتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تمام چیزیں. پھر وہ واقعہ ان کے ہاتھ سے قتل ہوتا ہے، وہ مدین جاتے ہیں، بعد میں آتے ہیں نبی، اللہ تعالیٰ ان کو بنا دیتا ہے، رسول بن کر آتے ہیں، فرعون کو دعوت دیتے ہیں. اب جو حضرت آسیہ تھے یہ اللہ پر ایمان تو لائے تھے لیکن فرعون کے ظلم سے بڑے پریشان تھے. تو انہوں نے اس وقت یہ دعا کی. تو علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، ایک عورت جس کے شوہر کی حکومت پورے ملک پر ہے، ایک عورت کا شوہر اگر زیادہ کمانے لگا تو اس کے نخرے کیسے ہوتے آپ کو معلوم ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہو جاتا آپ لوگوں کو معلوم ہے. آپ ماحول میں دیکھتے ہیں کیا چلتا ہے، اس کا انداز، اس کا لائف اسٹائل دوسروں کے مقابلے میں دکھاوا، شو آف کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے. پھر تھوڑا سا کماتا ہے تو، اور کارپوریٹر بن جائے محلے کا تو ناک کیسی ہو جائیں گی.
अगर MLA और MP बन जाए तो अंदाज ही बदल जाएगा, चीफ मिनिस्टर बन जाए और प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो ये तो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ये लोग भी होते हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, लेकिन जो बादशाह होता है ना, जो किंग होता है, उसके अंडर में सारी रियाया होती है, पूरा मुल्क, सब जगह वो जो बोलेगा वो बात फाइनल होती है। वो उसकी बीवी है आसिया, हजारों नौकर चाकर, सोना चांदी हीरे जवाहरात, क्या चीज की कमी हो सकती है उसके बाद। और मिस्र एक ओल्ड सिविलाइजेशन है, उस जमाने का भी एक बड़ा सुपर पावर जैसा माना जाता था, बड़ी हुकूमत थी। और आपको पता ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में सब जगह कहत पड़ा था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्ट्रेटेजी से उन्होंने क्या किया था, गल्ला जमा करके रखा था, मालूम है ना आपको, जिससे पूरे आसपास के मुल्क वाले भी उनसे लेने के लिए आते थे अनाज। तो एक मशहूर और बड़ा मारूफ मुल्क था, उस मुल्क का बादशाह है फिरौन और उसकी बीवी है आसिया। तो उनका कैसा होना चाहिए था लाइफ स्टाइल, स्टेटस और घमंड और तकब्बुर जो आजकल के लोगों में, छोटे छोटे लोगों में रहता है। लेकिन वो औरत उन सब चीजों से खुश नहीं है, महल नहीं, नौकर चाकर नहीं, गोल्ड सिल्वर हीरे जवाहरात नहीं, वो एक कमरे में बैठकर अल्लाह से क्या दुआ कर रही है, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करती हूं, ए मेरे रब, जन्नत में एक घर का, क्योंकि मालूम तो सब फानी है, ये सब खत्म होने वाला है, टेम्पररी है दुनिया की लाइफ, क्वीन भी है तो क्या हुआ, मरने के बाद कब्र में जाने वाले। तो अल्लाह मुझे जन्नत में एक घर दे बस, और मुझे निजात दे दे फिरौन से। मतलब एक किंग की वाइफ है लेकिन खुश नहीं है उसकी उससे वो, हालांकि फिरौन उस पर जान छिड़कता है, लेकिन उसको भी उसकी भी परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुफ्र करता है, इसलिए उससे नफरत है। ये है ईमान, इसको बोलते हैं ईमान, कि वो मोहब्बत भी करता है, बादशाह है मुल्क का, हर चीज देने के लिए तैयार है, लेकिन आसिया खुश नहीं है। क्यों? ईमान नहीं है ना फिरौन के पास। तो इसको बोलते हैं ईमान। देखिए कि जन्नत में अल्लाह मुझे एक घर अता कर और मुझे नजात दे दे फिरौन से। और कुछ रिवायतों में आता है कि फिरौन ने जब ये चीजें देखी कि वो फिरौन को रब नहीं मानती है, क्योंकि फिरौन अपने आप को रब बोलता था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा खुदा हूं, वो नहीं मानती थी उसको, तो उस पर उसने जुल्म करना फिर शुरू किया। और कुछ रिवायतों में कि उसने हजरत आसिया को कत्ल कर दिया, कुछ रिवायत में आता है, वो अल्लाह आलम। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जन्नत की सरदार 4 औरतें हैं, हदीस के अंदर है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जन्नत के औरतों की जो सरदार है वो 4 औरतें हैं। एक है आसिया फिरऔन की बीवी, मरियम बिनते इमरान, हजरत मरियम जो आगे आएगा ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में हम पढ़ेंगे, उनकी वालदा, ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा। तीसरा खदीजा, जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए अपना माल दौलत सब कुछ लगा दिया। और कहा चौथी फातिमा, अल्लाह की सुन की बेटी, नेक सीरत, पाकबाज, हर हुक्म को मानने वाली अल्लाह और उसके रसूल की, इस वजह से उनको ये मकाम हासिल हुआ। और एक रिवायत में जिस तरह खानों में सरीद को फजीलत हासिल है, सरीद उस जमाने में मीठा बनाया जाता था जो सबका हर दिल अजीज फेवरेट होता था, ताकि खानों में जिस तरह बरतरी प्रायोरिटी सरीद को है, तो ऐसा कहा औरतों में आयशा को है, तो आयशा का भी मकाम एक रिवायत में पता चलता है। तो ये खास औरतों का जिक्र इसलिए है कि इन्होंने दीन इस्लाम के लिए इनका डिवोशन ज्यादा था, मतलब सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, इसलिए इनका मकाम भी, जो अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ता है अल्लाह के नजदीक वो महबूब हो जाता है, अल्लाह उसके लिए फिर सब कुछ दुनिया और आखिरत में बाकी रखता है उसको, नाम निशान और नियामतें, सब हर चीज। तो इस तरह हजरत आसिया की फजीलत आती है। तो ये तमाम औरतों के लिए मिसाल है। आज देखिए हम थोड़ी सी नियामतों को मजा अल्लाह ताला चखा देता है, हम अल्लाह को भूल जाते हैं। अच्छे लिबास, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, अच्छे कारोबार, गाड़ियां वगैरह हमारे पास आ जाती है, नमाजों का लापता, पता ही नहीं रहता है नमाजों का, कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते। दावतों में जाते हैं हम, नमाज माफ रहती है। कॉलेज स्कूल में जाते हैं हम तो पर्दा करना हमारे लिए बोझ होता है, अरे लोग क्या बोलेंगे। कुछ और मैंने अजीब देखा, कुछ लड़कियों के तो स्टेटमेंट, अरे नहीं वहां हम इतने पर्दे से नहीं रह सकते, लोग बोलते एलियन आ गए क्या, वहां गए तो स्टेटस वैसा रखना पड़ता अपना। आपके पास छोटी सी मेडिकल की डिग्री आई, छोटी सी इंजीनियरिंग की डिग्री आई, आप टीचर बन गए, एक अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर बन गए,
تو جتنی بڑی ڈگری ہوتی ہے آپ کا حجاب اتنا کم ہوتے جاتا ہے. برقع نکلتا ہے، پھر بعد میں اسکارف آ جاتا ہے، اسکارف نکل جاتا ہے، پھر آستین کے شرٹ جو سلیوز ہے یہ نکل جاتے ہیں، پھر بال کٹ ہو جاتے ہیں. کم 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 جتنا علم بڑھ رہا ہے کپڑے اتنے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں. میں نے دیکھا کچھ لڑکیوں کو بولے کہ آپ ایسے نہیں، ایسا رہنا چاہیے. اگر ہم بولے ان کو نہیں نہیں، بولے سب اپنے سے ایسا بہیو کرتے جیسے اپن ایلین ہے. تو حضرت آسیہ کیا فیل کرتی ہوں گی؟ آپ دیکھو کہ تمام لوگ شرک اور کفر میں ہیں، عیش پرستی کی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور وہ ایک رانی، ایک کوئین ہے، اس کو جنت میں گھر چاہیے، اس کو یہ نہیں چاہیے، یہ عالی شان دولت، یہ شان شوکت نہیں چاہیے، اس کو جنت میں ایک گھر چاہیے. تو مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنوں کے لیے مثال ہے جو ہے فرعون کی بیوی آسیہ، ایک مثال ہے. نام نہیں ہے قرآن میں ان کا، فرعون کی بیوی کہا گیا. دنیا کا سب سے کافر، سب سے فاجر اور بڑا متکبر انسان، اس کی بیوی دیکھیے نیک. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ مثال کیوں دی اللہ نے ایسی مثال؟ کیونکہ نبی کے ساتھ کوئی عورت رہتی ہے تو ڈیفینیٹلی نبی کی تربیت میں، نبی کی نگرانی میں، نبی کے پروڈکشن میں ہے، تو اس کا نیک ہونا تو اچھی بات ہے نا، ہونا بھی چاہیے. لیکن آپ ایک ایسی عورت کا تصور جس کا شوہر ظالم اور جابر ہے، جس کو روک ٹوک ہے، دین پر چلنے کے لیے روک ٹوک ہے، وہ دین پر چل رہی ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ مثال ہے. یہ تمام ایمان والوں کے لیے مثال ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، اس لیے اللہ نے کہا مثال. تو اللہ ایسے ہی مثال کوئی تھوڑی بنتا ہے. اچھے ماحول میں سیلف پروٹیکشن، ایک دم مال و دولت سب کچھ ہے، ایمان بھی ہے، گھر والے بھی ایمان پر ہے، پھر تو ایمان پر زندگی گزارنا تھوڑی آسان ہو جاتی ہے نا. مخالف سمت میں جا کر لڑ کر ایمان پر باقی رہنا یہ بہت ٹف کام ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ مثال ہے فرعون کی بیوی. آج تو ہم الحمدللہ والدین مسلمان، فیملی مسلمان، گھر والے مسلمان، خاندان، پڑوسی، سہیلیاں، محلہ سب مسلمان ہیں. اور جو غیر مسلم بھی ہے وہ بھی اتنا زیادہ اپوز نہیں کرتے، تھوڑا بہت شر ہر جگہ ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں. تو ہم خود سے برقع تیاگ دیتے ہیں، ہم خود سے پردے کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو کوئی بول رہا بھی نہیں اتارا تو آپ بولتے نہیں وہ اچھا نہیں لگتا اس لیے ہم نے پہلے ہی اتار دی. ارے آپ کو کسی نے روکا ٹوکا نہیں، وہ ہم کو اچھا نہیں دکھ رہا، مطلب وہ اچھا نہیں دکھ رہا نا، سب ننگے گھوم رہے اور ہم اکیلے کپڑوں میں گھوم رہے، تو ہم کو اچھا نہیں دکھ رہا اس لیے ہم نے بھی کپڑے نکال دیے. شرم آ رہی بولے ہم کو کپڑے پہننے کی. یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا حال. وہ سب لوگ برتھ ڈے وش کرتے نا تو ہم کیسا نہیں کرنا. یہ سب کسی نے آ کر ہم کو بول دیا ہیپی برتھ ڈے تو کتنا برا دکھتا نا، کچھ بھی نہیں بولنا، خاموش کھڑے رہنا، اتنا آکورڈ لگتا نا، ایسا عجیب دکھتا نا، کیسا نہیں بولیں گے اپن، بیچاروں کو برا لگ جائیں گے نا، سہیلی کو، فرینڈ کو اپنی. تو ہم نے ایسا دل میں برا جان کر سیم ٹو یو بول دیا. ارے اس نے شرک کا کھانا آپ کے پاس لا کر دیا، ارے نہیں وہ اتنا برا لگ رہا. آسیہ ایک بڑے کافر کی بیوی ہے جو کہ اپنے آپ کو خدا بولتا ہے، وہ کسی کا پرساد بھی نہیں لایا تھا اس نے، وہ خود اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، جو نہیں مانے گا اس کو مار دے گا. وہ معلوم ہے آسیہ کو، لیکن بولتی ہے کہ نہیں، فرعون سے نجات ہونا اللہ میرے کو نہیں چاہیے، میرے کو مجھے جنت میں ایک چھوٹا سا گھر بنا دیے چلے گا بس. تو بہت بڑی مثال ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. عجیب دکھتا، ایسا کیسا کرنا، ہم کو آکورڈ لگ رہا، ہم ایلین بن جائیں گے دوسروں کی نظر میں، اور اچھا نہیں دکھتا. لوگ ایسا لگتا ہے، ان پڑھ لوگ بولتے برقع پہنے تو بولتے ان پڑھ ہوں گے، کم پڑھے لکھے ہوں گے، اور ڈاکٹر رہے تو برقع پہننا نہیں پڑتا، لوگ نرس سمجھتے برقع پہنے تو، وہ سوری ایپرن نہیں پہنے تو نرس سمجھتے. کچھ لڑکیوں کے ویسے کمنٹ ہے، آپ کو تعجب ہوگا، وہ برقع نہیں پہنتی ہے، پہلے پہنتی تھی 11th 12th میں، اب نہیں پہنتی ہے. کیوں؟ بولے وہ ایپرن سب سے پہلے برقع پہنے تو بولے وہ کام والے خالہ سمجھتے بولے ہمارے کو. اب تو ایپرن بھی نکال دیو، صرف اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکا ہوا رہیں گا، اسکارف نہیں، کچھ نہیں. کہا کہ کیوں؟ تو وہ ایپرن بولے نرس پہنتی. جیسے اپن نے رائے دی نا برقعے کا کہیں مسئلہ ہے تو بڑا ایپرن لے لو، حجاب بڑا کر لو، نہیں بولے وہ نرس سمجھتے ہمارے کو، ڈاکٹر نہیں سمجھ. مطلب آپ اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں. اور آسیہ کوئین ہے، اور ایسے ملک کی جو سپر پاور ہے اس زمانے کا، وہ بول رہی ہے سب نہیں ہونا، اور ہم تھوڑے سے ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا سا کیا، کچھ بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے. اور آپ کو ڈاکٹر دکھانے کی کیا ضرورت ہے، ٹیچر پروفیسر بتانے کی کیا ضرورت ہے. آپ کا علم اور آپ کا نام ایسا رہنا کہ لوگوں نے دور سے دیکھ کر آپ کو بولنا ہے کہ پڑھے لکھے اور ڈگری یافتہ ہے لوگ ہیں. آپ کا لباس، آپ کا ڈریس کا اسٹیٹس سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ کون ہیں.
اور کچھ چیزیں ہم سوچتے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا، لیکن ہوتا نہیں ہے، الٹا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ اپنے طریقے سے عزت نہیں کما سکتے، اور آپ کچھ بھی کر لیے تو ذلیل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہیں چاہتا. پڑھنے کو تو سب بولتے ہیں، ڈائلاگ اور اسٹیٹس دیکھ کر تو میرے کو کبھی کبھار احساس کمتری میں چلے جاتا. کچھ بچوں کے اسٹیٹس دیکھ، دینی اسٹیٹس جب دیکھتا میں ان کے، کچھ بچوں کے دینی جو اسٹیٹس اور ڈی پیز دیکھتا نا، تو میرے کو اپنا ایمان اتنا کمزور لگتا ہے. کیا نیک بچہ ہے، مطلب کیا نیک لڑکی ہے یہ. لکھتے ہو تو ذل من تشاء و تعز من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. اسٹیٹس بھاری اور باہر بغیر حجاب کے گھوم رہے. آپ تو خود عزت تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور بول رہے ہیں اسٹیٹس تو بہت بھاری لگایا. کبھی کبھار میرے کو ایسا کمزوری محسوس ہوتی کہ یار اپن کتنے گنہگار ہیں، یہ بچی کیا نیک ہے. ایک سے ایک آیت قرآن کی، حدیثیں ایک سے ایک ڈالیں گے. خیر کم سے کم ڈال رہے، کچھ تو ایسے کہ ناچ گانے کے ڈال کے رکھتے ہیں، وہ تو اور بڑی گمراہی میں چلے گئے. اس لیے اللہ نے کہا کہ فرعون کی بیوی کی مثال لو. وہ ایک کوئن ہے، ایک رانی ہے، تم کیا ہے کمپیئر کر لو. اگر آج کے زمانے میں اگر آپ رہتے فرعون کی بیوی کے سامنے، تو آپ کا کیا اسٹیٹس رہتا تھا؟ غلام رہتے تھے نا. جس اسٹیج میں آج جتنا کماتے ہم کرتے ہیں، تو اس کے زمانے میں اگر رہتے تو غلام کے برابر رہتے تھے. وہ کوئن ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے؟ جنت کے گھر کی تیاری، آخرت کی تیاری، اور ہم لوگ دنیا کی تیاری. اس کو برا لگے گا، اس کو ایسا لگے گا، ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ویسا کریں گے تو ایسا ہوگا. کالج میں کیسے رہنا، اسکول میں کیسے رہنا. بڑا حجاب نہیں پہنتے بولے ہم ایسے برے دکھتے، بولے ایک دم نوکرانی دکھتے، بولے کام والے خالہ دکھتے. بولے بڑا حجاب پہنے تو کام والے خالہ دکھتے، چھوٹا سا حجاب رہنے بولے اتنے میں ختم ہو جانا. یہاں پر آ رہے نا آج کل ڈیزائن کے ایک سے اتنے میں ختم ہو جاتا فیشن کے. مجھے تو کچھ بڑے عجیب پردے والے دکھتے کچھ لوگ. اسکارف فل رہتا اور شرٹ کو جو ہے سلیوز نہیں ہوتے ہیں. یہ کیسا پردہ؟ میں نے آج تک، میں کنفیوز ہے کہ پردہ کیا ہے، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا مسئلہ ہے. کیا اپنے کو نیچے کا دکھ رہا نہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ والدہ فل پردے میں چل رہی ہے، بیٹی بازو میں چل رہی ہے. بیٹی ہے 8 9 10 میں، فل ٹائٹ جینس میں اور سلیکس میں، اور چھوٹا سا ٹاپ ہے اور چھوٹا سا اسکارف ڈال دی اس نے. پردہ کر رہی بچی، اور بولے یہ کیا ہے باجی؟ بچی ہے ابھی، بچی ہے. پیپر میں نہیں پڑھتے 8 سال کی بچی کے ساتھ ایسا ہو گیا، 5 سال کی بچی کے ساتھ ایسا ہو گیا. یہ پیپرز میں نہیں پڑھتے کیا؟ تو ہم پیپروں میں نہیں پڑھتے ان کو. آپ بولیے 5 سال کی بچی کے ساتھ کیا ہوا، 10 سال کی بچی کے ساتھ کیا ہوا. جب برائیاں ہو جاتی تو پھر بولتے زمانہ بہت خراب ہے. تو بڑی عجیب بات ہے. مثالیں بہت ساری دینے کے لیے، اور سمجھنے والوں کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے. نہ سمجھنے والوں کے لیے 2 گھنٹے کا لیکچر بھی دیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. دین کو پرائرٹی دیجیے، جیسے آسیہ نے دیا. اللہ نے اس کو جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا، سب سے بڑے کافر کی بیوی. ذرا سوچیے آپ، خاص طور سے لڑکیاں، آپ لوگوں کے لیے بھی ایگزامپل ہے. آپ کے لیے تو کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے، دباؤ نہیں ہے. ایک عورت تو پریشر میں رہتی ہے، فیملی کے، گھر والوں کے، شوہر کے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. آپ کو تو کوئی پریشر بھی نہیں ہے نا نیکی کے کرنے کے لیے، کوئی روک بھی نہیں رہا. آپ کو تو مار مار کے نیک بنا رہے گھر والے، بن جا نیک، تو بھی نہیں بنتے اپن. اور آپ کو کوئی اپوزیشن نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے. لیکن فرعون کی بیوی آپ دیکھیے، ایک عورت کمزور، شوہر ظالم معلوم قتل کر دے گا، کوئی پرواہ نہیں. پھر عیش و عشرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اتنا کچھ مال دولت ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ ایک مثال ہے پورے ایمان والوں کی. جتنے لوگ ایمان لے آئے سب کے لیے مثال ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے سیکھ لیں. آسیہ، حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل بنایا. تو یہ پورا نقشہ اور پیچھے کا میں نے جو کچھ بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا، تاکہ آپ کیونکہ کیا ہوتا ہم آیتیں پڑھ لیتے اور پڑھ کے آگے نکل جاتے. ہم سوچتے نہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، کیسے انہوں نے زندگی گزاری ہوئی، جتنے بھی سال وہ ساتھ میں رہی. عبادت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا ان کے گھر میں، اس محل کے اندر ان کو، کہ شوہر جو خود بولتا ہے میں خدا ہے، اور وہ اس کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتی ہے. کتنا ان کے لیے ٹف کام تھا، ٹف جاب تھی وہ، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی.
یہ ہے آسیہ. اس لیے اللہ نے کہا کہ مثال ہے تمام ایمان لانے والوں کے لیے. تو جو تھوڑی سی ڈگری آنے پر اکڑ جاتے ہیں وہ دیکھیے رانی ہے. ایک تھوڑے سے اسکول کے پرنسپل بن جاتے ہیں تو آپ کی چونچ لال ہو جاتی ہے, اپنے آپ کو آپ جو ہے پورے پاؤڈر میں نہا کر آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ پرنسپل نہیں بن گئے بلکہ آپ کو حور اور پری اور کیا بنا دیا گیا, جو کہ ہوتی نہیں ہے پری تو. اور کیا گمان کر لیتے آپ سوچ لیجئے یہ رانی ہے, کوئین ہے, اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا, اور یہ کتنا اپنے آپ کو شو کر سکتی تھی. اور جب مثالیں دی جاتی تو نہیں اتنا تھوڑی رہتا, اتنا تھوڑی رہتا, اتنا تھوڑی رہتا, اتنا چلتا, اتنا بھی سخت نہیں ہونے کا. پھر مثال لے لو, وہ رانی ہے, کوئین ہے, اس کے پاس آپ سے زیادہ ایکسکیوز تھے کہ شوہر کافر ہے, ظالم ہے, جان سے مار دے گا, اور جان کا دھوکہ ہے تو پھر تو اس سے زیادہ مجبوری کیا ہوں گی. لیکن وہ بولتی نہیں مجھے جنت میں گھر چاہیے, فرعون نہیں چاہیے, فرعون سے نہ جا. ہمارے پاس مجبوری بولے تو ارے واہ 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 واہ, مجبوری کو تو ویلکم کرتے اپن. وہ ہمارے کالج میں برقع نہیں چلتا اس لیے ہم نہیں پہنتے, مجبوری ہے. یہ فرعون کی بیوی ہے, اس سے بڑی مجبوری کیا دیں گے اب آپ بتائیے. وہ تو مجبور ہو کر سب کر سکتی تھی نا, سب کمپرومائز کر لے سکتی تھی, وہ نہیں کی اس نے. اس لیے اللہ نے کہا فرعون کی بیوی میں تمہارے لیے ایمان والوں مثال ہے. ڈاکٹر بن گئے, ٹیچر بن گئے, پروفیسر بن گئے, پرنسپل بن گئے, کالج کے پرنسپل بن گئے, تو ان کو تو شریعت اتر جاتی. جبرائیل علیہ السلام آ کر بول دیتے ان کو پردہ نہیں ہے تمہارے کو. آج کالج کے پرنسپل ہے نا تم, پروفیسر ہے نا تم, تو تمہارے لیے آج سے وہی نازل ہوتی ہے کہ پردہ معاف ہے. آپ کتنی بڑی پوسٹ پہ دنیا میں جائیں گے, میکسیمم پرائم منسٹر, یو این میں جا کر اس کے سیکریٹری بن جائیں گے, کیا بن جائیں گے آپ. آخر میں آپ کو واپس آنا ہے وہ 2/6 کی جگہ میں, وہ 2/6 کی جگہ میں آپ کو دفن کر کے ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو آپ بولیں گے قیامت کے دن میری مجبوری تھی. اللہ تعالیٰ بولیں گے قرآن میں نہیں پڑھا, سورہ تحریم آیت نمبر 11, فرعون کی بیوی کے اندر تمہارے لیے مثال ہے. وہ رانی تھی, مجبوریاں بھی تھی, کافر کی بیوی, ظالم اور جابر کی بیوی, لیکن اس نے کیسے زندگی گزاری. اللہ سے جنت مانگی, دنیا نہیں مانگی. وہ اس کے لیے مجبوری اور ایکسکیوزز بہت زیادہ تھے. تو سوچنے والی بات ہے, بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے. تو یہ سب کے لیے مثال ہے ایمان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمارا ایمان ان جیسا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلائے, صحابہ کے راستے پر چلائے. اللہ ہمیں اس راستے پر چلائے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام کیا. اللہ تعالیٰ ان کے راستے سے ہمیں بچا کر رکھے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور جو اپنے راستے سے بھٹک گئے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.